آپ کا جو تجزیہ ہے وہ تو بڑا واضح اور بڑا وہ زوردار قسم کا ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہے یا بالکل ہونے کے قریب ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ یہ کیسے اور کیوں اور کب ہوگا. تھینک یو رضا. اچھا، اب عرض یہ ہے کہ کوئی 3 ماہ پہلے اب میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کھچڑی پک رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پروگرام میں بھی. اس کے بعد کوئی 1 ماہ پہلے میں نے کہنا شروع کر دیا دیگ پک رہی ہے. تو کھچڑی سے دیگ کی طرف ہم پہنچے. پھر میں نے پچھلے ہفتے کہا کہ ابھی دیگ میں تھوڑا وقت ہے، کیونکہ تمہیں پتا دیگ تو پھر دیگ ہی ہوتی ہے نا. اس میں تو کافی دیر لگتی ہے اور بہت کچھ ڈالا جاتا ہے اور پھر چکھا جاتا ہے، پھر گھمایا جاتا ہے، پھر سمر کرتا ہے. مطلب بڑا زبردست آرٹ آف کوکنگ ہے. کھچڑی تو ایسے دال سٹی تھے، چاول سٹے تو کھچڑی بن گئی. مگر دیگ میں تو پھر مسالے بھی ڈالنے پڑتے ہیں، پھر اس کے اندر خوشبو بھی ڈالنی پڑتی ہے، پھر ہر قسم کی چیز اس میں، اور دیسی گھی ڈالنا پڑتا ہے. کھچڑی میں کون سا گھی ڈالنا پڑتا ہے؟ دیسی گھی کے بغیر کوئی کھانے نہیں پکتے صحیح. تو مطلب ہے کہ دیگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا تھا دیگ پک رہی ہے، شروع ہوگی پکنی، اور وہ بھی کولوں کے اوپر نہیں، لکڑی کے اوپر پک رہی ہے. اچھا، تو اس لیے یہ وقت لگے گا اور بڑی زبردست کچھ نہ کچھ اس میں. پھر میں نے سنا کہ عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے اندر یہ کہا ہے کہ بھئی اگلے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور نازک ہیں، اور آپ لوگوں میں سے کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے، ذرا دور نہ چلے جانا، ادھر ہی رہنا. یہ کابینہ کے اندر ہماری چڑیا کی یہ خبر تھی، اور اس کو ہم نے پھر چیک بھی کیا کہ یہ صحیح خبر تھی. اور میں نے پھر ایک ادارے میں یہ بھی شروع کیا اسی طرح سے کہ پچھلے ہفتے کہ عمران خان صاحب خوفزدہ ہیں کہ کچھ شاید ہو نہ جائے کچھ. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی جو کہ نومبر میں ہوئی، جو کہ 3-4 ماہ سے افواج پاکستان کی قیادت کوشش کر رہی تھی کہ وہ ہو جائے، مگر عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے. وہ تھی تبدیلی ڈی جی آئی ایس آئی کی. اور تو جب وہ ہوئی تو پھر لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ اب کچھ سیاسی قیادت تو اپنی جگہ، مگر نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی پالیسی کے اندر شاید کچھ تبدیلی آئے. یہاں تک کہ اپوزیشن کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ باتیں شروع ہو گئی کہ، اور اپوزیشن چپ کر گئی. وہ جو تنقیدی جائزہ لے رہی تھی، ہر روز کچھ نہ کوئی بیان آ رہے تھے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، وہ سارے چپ ہو گئے. مریم بی بی بھی چپ ہو گئی، میاں صاحب بھی چپ ہو گئے، خواجہ آصف تو پہلے ہی چپ تھے، شاید خاقان عباسی بھی چپ ہو گئے. مطلب سارے ہی. اور شہباز شریف صاحب تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ویسے ہی زپ کر کے رکھتے ہیں ایکسیپٹ جب ضرورت پڑ جائے، اور وہ بھی حکومت کے خلاف. تو اس وقت ایسے لگا کہ کچھ منتظر ہیں یہ لوگ کہ اب کچھ ہوگا تو اس کی انتظار کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے جلسے جلوس بھی وہ بھی پوسٹ پون ہونے لگے، اور وہاں بھی پوسٹ پونمنٹ آگے. تو ایسے لگتا تھا سبھی دیکھ رہے ہیں کہ اب جب آئی ایس آئی میں تبدیلی آئی ہے تو کس قسم کی تبدیلی ہے، کس کے حق میں ہوگی، نہیں ہوگی، اینڈ سو آن. تو یہ ساری باتیں چل رہی تھی. اور اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا. تو یہاں سے پھر میں نے اپنی چڑیا کو بھگایا. میں نے کہا یار ذرا وہ اس وقت پھر میں نے یہ دیکھ کی بات کی کہ کچھ ہے ڈیفینیٹلی. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بھی اب کچھ اس قسم کے بیان دے رہے ہیں اور اس قسم کی پالیسیز کر رہے ہیں جو کہ عام طور پہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے. تو پھر اس کو خریدنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے سوچ. اور اگر آپ کو کوئی ریاست کی سوچ نظر نہ آئے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو اس سے ریاست کے تو فائدے نہیں ہے، شاید نقصان ہی ہے یہ جو پالیسیز اناؤنس کی جا رہی ہیں. تو پھر کیا ایسے ہے کہ یہ اس میں کوئی عمران خان کی ذاتی یا ان کی پرسنل یا ان کی سیاسی جماعت کی کوئی پالیسیز کو اہمیت دینی ہے اس قسم کے بیانات سے اور اس قسم کی پالیسیز سے، کیونکہ ریاست کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں یہ، اسپیشلی فارن پالیسی ڈومین میں. تو پھر میں نے وہاں تھوڑی سی تفتیش کی. تو میرا یہ نتیجہ، میں اس نتیجے پہ نکلا
کہ وہ کنفرم ہو گیا میرے لیے کہ عمران خان صاحب نے 3-4 اقدامات ایسے کیے ہیں جس کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ذاتی طور پہ تو فائدہ مجھے نظر آتا ہے، مگر ریاست کو اس سے کیا فائدہ ہے یا نہیں ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو پھر وہاں سے میں نے یہ ازیوم نہیں کیا، 1+1 11 نہیں بنایا، میں نے 2 ہی بنایا ہے، اور وہاں سے پھر میں نے پروجیکشن کی ہے کہ وہ جو خبر تھی میری کہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، وہاں سے دیکھ پہ آئے اب تو وہاں سے پھر میں نے یہ ساری نئی بات لکھی ہے۔ اب اگر آپ صرف 2 منٹ دیں، لمبی بات نہیں کرنی چاہیے مگر یہ امپورٹنٹ تھا یہ بات سے بیک گراؤنڈ بتانی۔ عمران خان صاحب نے 3 فیصلے کیے۔ ایک، الیکشن کمیشن کو اٹیک کرنا، اس کی وضاحت، اس کے ڈیٹیل دیکھ کیا میں دوں، سب کو پتہ ہی ہے وہ کیا ہو رہا ہے، مگر مختصراً یہ کہ فواد چودھری صاحب، سواتی صاحب، اعظم سواتی صاحب، شبلی فراز صاحب وغیرہ، انہوں نے بالکل فرنٹل اٹیک لانچ کی تھی الیکشن کمیشن کے اوپر، اور دھمکیاں دی تھیں، اور ہم نے اس کو کسی پروگرام میں دکھایا بھی ہے کس قسم کی باتیں کی۔ پھر جا کے معافیاں جب مانگنی پڑی تو کہا کہ یہ تو جی کابینہ کی، ہم ان کی ہدایت پہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ لفظ بھی کابینہ کے ہمارے تو ہے ہی نہیں۔ تو کیوں عمران خان اور اپنی اس کی کابینہ الیکشن کمیشن کو اٹیک کر رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ای وی ایمز کا مسئلہ ہے؟ اور وہ بھی کہ جبکہ ساری سول سوسائٹی اور سارے سول ملٹری ایکسپرٹس جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم سے راتوں رات نہیں بن سکتی، اور اربوں روپے، 150-200 ارب روپے کا یہ کھاتا ہے، اور یہ کھاتا پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہے، حکومت کے پاس، تو یہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، اور اس کے اوپر تو لڑائی جھگڑے بہت ہو جائیں گے، اور الیکشن کیا ہوگی پہلے سے ہی کنٹروورشل ہو جائے گی۔ اور تو یہ کیوں عمران خان انسسٹ کر رہا ہے ای وی ایمز کے اوپر؟ پیسے بھی نہیں ہیں اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو میں نے یہ سوچا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ خان صاحب یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوگی وہ ہار جائیں گے اور ریگنگ کرنی ہے، اس لیے ان کو کرنا ہے، یا یہ کہ ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اٹیک کر کے کمزور کیا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی 2 الیکشن کمیشن کے ممبرز مسنگ ہیں، اور خان صاحب کی بالکل کوئی کوشش نہیں ہے کہ ان کو پورا کیا جائے اتفاق کے ساتھ، جو کہ آئین کا کی نیسیسٹی ہے، ضروری ہے آئین کے مطابق کہ اپوزیشن کو کنسلٹ کر کے کرنا ہے۔ تو اب ایک تو الیکشن کمیشن ادھوری رہ گئی، دوسری اس کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اٹیکس کیا جا رہا ہے اس کو۔ تو چکر کیا ہے، الیکشن کمیشن کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جی وہ جو 7 سالہ کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس، وہ اب کنکلوژن کے قریب آ چکا ہے۔ پہلے 3 الیکشن کمشنرز آئے گئے، ان کے اوپر اتنا سخت دباؤ تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکے کیونکہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور اکبر بابر صاحب جو کہ پٹیشنر ہے، ان کے پاس جتنی ایویڈنس انہوں نے دکھائی ہے اس سے کلیئر کٹ ہے کہ فراڈ بھی ہوا ہے، کرپشن بھی ہوئی ہے، مس اپروپریشن بھی ہوئی ہے، اور قانون کے مطابق یہ پارٹی اور عمران خان صاحب کی بہت سخت اس کے اوپر اس کی امپلیکیشنز ہیں، بیننگ کی بھی اور نااہلی کی بھی۔